ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی صاحب۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ چونکہ ایوان نامکمل ہے اسی لیے وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کا جو اعتراض ہے وہ ٹیکنیکل ہے۔ اس سچویشن میں اب ہوگا کیا؟ کون اجلاس بلائے گا؟ کیونکہ اس پر بھی اب ایک ابہام پیدا ہو چکا ہے کہ کیا اسپیکر صاحب کے پاس یہ استحقاق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا الیکشن ہو جائے، آفیشیل رزلٹ آ جائیں، تو ایک ٹائم فریم ہے جس میں صدر صاحب کو اجلاس بلانا پڑتا ہے۔ لیکن عارف علوی صاحب دوبارہ ایک آئین شکنی کر رہے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے آئین شکنی کی، آج دوبارہ جاتے جاتے اپنا جو آخری باب لکھ کے جا رہے ہیں وہ ایک سیاہ ترین باب ہوگا کہ آپ آج جو ہے وہ اجلاس نہیں بلا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پروگیٹو ہے اسپیکر کا، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس بلوا لیا ہے 29 تاریخ کو صبح 10 بجے۔ عارف علوی صاحب نہیں بلانا چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلی حکومت جو آئی اس کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پر جو ہے جو آئین شکنی دفعہ کی ہے اس کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ جب اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی تو ملک نہیں چل سکتا۔ تو کنڈی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جب 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑی گئی تھیں تو اس وقت بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے تھی ان لوگوں پہ جنہوں نے ان الیکشنوں میں رکاوٹ ڈالی تھی؟ ہونی چاہیے تھی تو ہو جاتی۔ عدالتیں بھی ادھر ہیں، جاتے فورم پہ جاتے، جن جن لوگوں نے جانا تھا عدالتیں اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانا چاہتی تھیں، جو بھی کرنا چاہتی تھیں اس وقت پروسیس ہوتا۔ ہم نے تو منع نہیں کیا تھا، کیا ہم نے عدالتوں کو تالے لگائے ہوئے تھے؟ کیا ہم نے الیکشن کمیشن کو تالے لگائے ہوئے تھے؟ جاتے جو گریف پارٹی ہے وہ چلی جاتی اور عدالت میں جاتی کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، جو بھی ہے اس کے بعد چلے جاتے، اور اس کے بعد جو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا دیتے۔ ہم تو نہیں منع کیا تھا۔ اچھا، ایک اور پولیٹیکل مسئلے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے بڑی عجیب و غریب نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کنڈی صاحب کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نشستیں نہیں ملنی چاہیے سنی اتحاد کو، جو پہلے پی ٹی آئی تھی اب سنی اتحاد ہو گئی ہے، ان کو مخصوص نشستوں سے آپ محروم رکھنا چاہ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری اور آئینی رویہ پیپلز پارٹی کے لیے درست ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب، دیکھیں بالکل یہ آئینی جمہوری یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو ہم نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہمارے پارٹی کے دوستوں نے، کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم جو بھی لسٹیں جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہم الیکشن کے بعد دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ کو الیکشن سے پہلے آپ کو لسٹیں دینی پڑیں گی، اور اس لسٹ میں اگر کمی ہوئی تو آپ الیکشن کے بعد اس لسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ نامینیشن پیپرز جمع ہونے باقی، اگر آپ کوئی لسٹ نہیں دیں گے تو آپ کو کوئی بھی سیٹ نہیں ملے گی۔ لہٰذا ہم نے پھر جو ہے وہ اپنی لسٹیں دی، 4 صوبوں کی لسٹیں دی، قومی اسمبلی کی لسٹیں دی۔ اب کیونکہ سنی اتحاد کونسل آ گئی ہے، سنی اتحاد کونسل نے، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہوں گی، کہ انہوں نے اپنی نشستیں خواتین کے حوالے سے کوئی لسٹ نہیں دی، کوئی نامینیشن پیپر جمع نہیں ہوئے۔ اگر نہیں ہوئے تو جو بات ہمیں کہی گئی تھی تو اس کے مطابق تو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں ملیں گی۔ اب آپ نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک کو نہ چلائیں کہ نظر ضرورت کے تحت اگر آج ایک سنی اتحاد کونسل آ گئی تو آپ اس کو سیٹیں دے دیں۔ نظر ضرورت کے تحت یہ ملک نہیں چلتا۔ تو یہ پھر سیٹیں خالی رہیں گی؟ نہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر تقسیم ہو، جو پولیٹیکل پارٹی موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کے اوپر نئے فارمولے کے تحت وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ اچھا، نون لیگ تو چاہتے ہیں کہ ساری سیٹیں انہیں مل جائیں، کیا صرف ایک پارٹی کو ہی ملیں گی، باقی سب کو بھی ملیں گی؟ میں چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کنڈی صاحب، دیکھیں کنڈی صاحب، آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل لوگ، پروپورشن ہے، جو پارٹی کا فارمولہ طے ہوگا ایم پی اے مینیج کے اس پروپورشن کے مطابق ان کو سیٹیں ملیں گی۔ لیکن آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی تو جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ اب کنڈی صاحب، ایسی نشستیں حاصل کرنا کہ جن کی بنیاد میں نشستیں جو منتخب جنرل نشستیں ہیں وہ آپ کے پاس نہ ہوں، اور اس تناسب سے زیادہ نشستیں آپ کے پاس آ جائیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے کوئی جمہوری روایات کو بالکل ہی تباہ کر دے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پہلے جو پی ٹی آئی تھی ان کے وکلاء نے پہلے ان کو مروایا، ان کی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرا، پارٹی الیکشن ان ٹائم نہیں کرا سکے، چیزیں نہیں کرا سکتے، باتیں بہت کرتے ہیں، اعمال ان کے زیرو ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کیا جا رہا تھا ایک ڈکٹیٹر کے دور میں، اس وقت ہم نے ان ٹائم ایکشن لی اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا لی۔ ہم نے امین فہیم کو خدا بخش ان کو ہم نے پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا لیا، اور ہم نے ان ٹائم سارا پروسیس کمپلیٹ کر لیا۔ یہ تو آخری تک بیٹھے رہے کہ ان کو کوئی اور کر کے دے گا، ان کو تیار پلیٹ، ہمیشہ یہ اس میں رہتے ہیں کہ ان کو پلیٹ میں سب کچھ ملے، پلیٹ میں سب کچھ نہیں ملتی۔ ان کی اپنے وکلاء نے، ان کی وکلاء کی ٹیم نے، اپنی سیاست نے، اپنی کھینچتانی نے ان کو آج یہاں تک پہنچایا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق، سابقہ پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے،
ان کی خواہشات پر عمل کیا جائے, ان کو خواتین کی سیٹیں دی جائیں, صحیح. ان کی خواہشات پر عمل کیا جائے, وہ جو کہہ رہے ہیں ہم 160 سیٹیں ہمارے پاس 180 ہیں وہ دے دی جائیں. خواہشات پہ چیزیں نہیں ہوتی, خواب دیکھنے سے چیزیں نہیں ملتی ہیں. اچھا. حقیقت جو پریکٹیکل گراؤنڈ میں چیز ہے وہ ہونی چاہیے. اب ایک چیز اور ہے, دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے, کل الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے, اب چیئرمین الیکشن کمیشن ہے, ہم کو یہ تانے دیتے تھے نیب کے چیئرمین کا, جو بھی پی ٹی آئی کا بندہ آپ کے چینل پہ آتا تھا, جس چینل پہ جاتا تھا کہ نیب کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ہمیں تحفے میں دیا ہے, تو یہ چیف الیکشن کمشنر تو تحفے میں ہمیں پی ٹی آئی نے دیا, ہم نے تو نہیں دیا. مجھے آج بھی اس کے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہے جب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا پاکستان کی قوم میں مجھے اس سے بہترین شخص کوئی نہیں ملا, اس سے بہترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا, تو ہم نے قبول کر لیا اس شخص کو. اب یہ کیوں اس پہ کہہ رہے کہ غلط ہے؟ یہ بتائیے گا کنڈی صاحب کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کیا پیپلز پارٹی ایک معاملہ تو ہے, کیا پیپلز پارٹی نے یہ شرط رکھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے سامنے کہ آپ ایم کیو ایم کو نظر انداز کر دیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی شرط نہیں رکھی. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے اپنے اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم تو دیکھیں اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ ہم کابینہ کا حصہ بھی نہیں بن رہے ہیں. ہم نے کہا آپ اپنے باقی اتحادیوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, اپنی سارے پارٹی کو آئینی عہدے لے رہے ہیں, آپ لوگ ابھی قربانی دے رہے ہیں, مضبوط تو آپ ہوں گے. نہیں, سارے نہیں لے رہے ہیں نا, ابھی کچھ بچے ہوئے ہیں. مین تو لے رہے ہیں نا. پچھلے 16 مہینے کی جو حکومت تھی تو حبیب صاحب بھی اور آپ لوگ بھی اور باقی لوگ ہمارے دوست جو تھے ہمیں اعتراض کرتے تھے کہ گورننس کا ایشو ہے, صحیح چیز نہیں چل رہی. تو اس وقت بھی پرائم منسٹر کہتے تھے کہ اتحادیوں کی وجہ سے میں صحیح گورننس نہیں کر سکا. ہمارے بھی تحفظات تھے, باقی کو بھی تحفظ. اس دفعہ ہم نے کہا کہ دیکھیں اتحاد میں بہت کم جماعتیں ہیں, آپ اپنے وزراء بنیں, اتحادیوں کو آپ راضی کریں. جہاں تک دیکھیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پولرائزیشن رہی ہے, ہم نے سی او ڈی کیا. ہماری مسلم لیگ کاف کے ساتھ پولرائزیشن رہی ہے, ان کے ساتھ بھی ہم چلے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آف اینڈ آن جو ہے ہمارا لو ہیٹ کا ریلیشن چلتا رہتا ہے. کبھی ہم حکومت میں اکٹھے ہوتے ہیں, کبھی ہم مخالف ہوتے ہیں. اگر پی ایم ایل این کے کھاتے میں آئی ہے جو بھی, چاہے وہ گورنرشپ بلوچستان کی ہے یا سندھ کی ہے یا ان کے اتحاد میں ایم کیو ایم ہے, اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ ان کا اپنا کام ہے, ان کے اتحادی ہیں, ان کو جس طریقے سے ایڈجسٹ کریں, ان کو وفاقی وزارتیں دیں. یہ بتائیے گا کہ ایک سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.